آپ لوگوں نے اکثر اپنی زندگیوں کے اندر سنا ہوگا کہ انسان غصے کے اندر آ کر اپنا نقصان کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ میں ہوں یاسر مختار خان، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان غصے کے اندر آ کر کس طرح اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ایک لوہار تھا جس کی اپنی ایک ورکشاپ تھی، وہ وہاں پر روزانہ کام کیا کرتا۔ ایک دن حسب معمول وہ اپنے گھر کی طرف گیا، اور جیسے ہی وہ گھر گیا تو پیچھے اس کی ورکشاپ کے اندر ایک سانپ گھس گیا۔ اب سانپ کے وہاں پسند کی کوئی چیز تو تھی نہیں، لہٰذا وہ ادھر ٹہلتا رہا، اور ٹہلتے ہوئے اس کا جسم ایک آری کے ساتھ جا کر لگا، اور اس لگنے کی وجہ سے اس سانپ کا جسم تھوڑا سا معمولی سا زخمی ہو گیا۔ سانپ نے اپنا بدلہ اتارنے کے لیے فوراً اس کی طرف لپٹا اور اس کو ڈنگ لگانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے سانپ کا اپنا ہی منہ ظاہر ہے خراب ہونا تھا، اس کا اپنا ہی منہ مزید زخمی ہو گیا۔ اب سانپ کا غصہ مزید بڑھا، اور مزید بڑھتے اس نے آری کے ساتھ اپنے آپ کو لپٹانے کی کوشش کی، اس کو مزید جکڑنے کی کوشش کی کہ میں اس سے اپنا بدلہ اتار سکوں۔ اور جیسے ہی اس نے اپنا جسم اس آری کے ارد گرد لپٹا اور اس کو پوری قوت سے، جتنی اس کے اندر اسٹرینگتھ تھی، اس کو ڈسا، اس کو ڈنگ لگانے کی کوشش کی، اس سے مزید اس کا جسم زخمی ہو گیا۔ صبح جب لوہار اپنے کام کو آیا، اپنے ورکشاپ کو، اپنے گھر سے، تو اس نے دیکھا ایک سانپ مرا ہوا پڑا ہے، اور اس کی جو پورا جسم ہے، اس کی جو پوری باڈی ہے، وہ آری کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے سانپ اپنے ہی غصے کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ تو اس سارے واقعہ کا جو مفہوم ہے، یہ سارا واقعہ میں سمجھانا آپ کو کیا چاہ رہا ہوں کہ سانپ نے کس طرح غصے کے اندر آ کر اپنی ہی جان گنوا بیٹھی۔ آج یہی حالت ہماری ہے۔ اگر ہم اپنا کمپیریزن اس سانپ کے ساتھ کریں تو کس طرح ہم غصے کے اندر دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بجائے ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، ہم اپنا کام لیول لوز کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے سینسز ہم لوز کر دیتے ہیں غصے کے اندر، اور اپنی رشتہ داریوں کو، اپنے تعلقاتوں کو، ہمارے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، جتنی ہماری دوستیاں خراب ہوتی ہیں، وہ اسی وجہ سے خراب ہوتی ہے کہ ہمیں غصہ آ گیا ہوتا ہے، یا سامنے والے کو غصہ آ گیا ہوتا ہے، اور ہم اس غصے کو ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو بہترین عمل تو یہ ہے، جب آپ کو غصہ آئے تو آپ اس کے اوپر ریئیکٹ نہ کریں، آپ کوشش کریں اس جگہ کو بدل ڈالیں، کیونکہ ریسرچز نے بتایا ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو تقریباً 12 منٹ تک آپ کے ذہن پر وہ غصہ حاوی ہوتا ہے۔ اگر اس 12 منٹ کے اندر آپ اپنی جگہ کو بدل ڈالیں، یا اپنے خیالات کو بدل ڈالیں، یا اپنے آپ کو کسی میڈیٹیشن کے اندر لے جائیں، تو آپ کا ذہن بدل جائے گا، اور اس 12 منٹ کے اندر ہی وہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس 12 منٹ کے اندر اس غصے کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں تو دیر آر مور چانسز کہ وہ غصہ اس کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہے گا، اور آگے جا کر آپ ہی کو نقصان پہنچائے گا۔ لہٰذا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ منافق آدمی کی 4 علامات ہیں۔ ایک تو وہ جھوٹ بولتا ہے، دوسرا وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تیسرا امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اور چوتھا، جو کہ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے، وہ یہ کہ جب اس کو غصہ آئے تو اپنا کام لیول، اپنے سینسز کھو بیٹھتا ہے۔ غصے کے اندر وہ کچھ بھی بول پڑتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور لوگ بڑے کہتے ہیں جی میرا غصہ بڑا تیز ہے، جی میں تو غصے کا بہت تیز ہوں، میرے سامنے تو کوئی نہیں آتا۔ دیٹس ناٹ گڈ، یہ ایک بری بات ہے۔ آپ غصے کے اوپر قابو کرنا سیکھیں، غصے کے اوپر قابو کریں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اس کے اوپر ریئیکٹ نہ کریں، اپنی جگہ کو بدل ڈالیں، آپ اس سے منہ موڑ لیں، سامنے والے سے منہ موڑ لیں، آپ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ اس وقت کی تھوڑی سی خاموشی آپ کو ہمیشہ کے لیے ہونے والے نقصان سے بچا ڈالتی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو خوب سمجھ آئی ہوگی، آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اپنے رائے کا اظہار کیجئے، لائک کیجئے، اس کو کمنٹ کیجئے، اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔